الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات محمد. قرآن مجید کی سورہ حجرات کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں انسانی فضیلتوں کا اور انسانی شرف اور کرامتوں کا معیار قرآن کے نزدیک اور تمام نظریات سے ہٹ کر قرآن آ کر جو معیار پیش کرتا ہے وہ ہے تقویٰ، اور وہی تقویٰ کی جو بہت سارے اسلامی احکام اور اسلامی قوانین کے فلسفے کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے. اور عرض کیا گیا کہ پچھلے سال کی گفتگو میں عرض کیا جا چکا تھا کہ تقویٰ سے مراد اسلامی تقویٰ ہے، خالص اسلامی تقویٰ، وہ تقویٰ جو انبیاء کے پاس تھا، وہ تقویٰ جو امیر المومنین کے پاس تھا، وہ تقویٰ جو ائمہ کے پاس تھا، وہ تقویٰ جس کا پیغام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرائے اور اپنی عملی زندگی سے ایک صحیح تقویٰ کا نمونہ بھی پیش کیا کہ جو پورے دین کو شامل ہوتا ہے. اور یہ عرض کیا جا چکا ہے پچھلے سال میں اور دوسری جگہوں پر بھی کہ جب تقویٰ کی بات آتی ہے اس سے مراد اسلام کا تقویٰ ہے، نہ کہ دوسرے مذہب کا تقویٰ. دوسرے مذہب میں تقویٰ کا تصور الگ ہے، تقویٰ کا تصور بالکل مخالف ہے اسلام کے تقویٰ سے. وہ تقویٰ جو رسول اللہ نے پیش کیا، رسول اللہ کے زمانے میں بھی بعض افراد دوسرے مذہب سے متاثر ہو کر آ کر ایسا تقویٰ پیش کرتے تھے، کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جو غیر اسلامی تقویٰ تھا، یعنی ترک، زندگی کے امور کو ترک کر دینا. رسول اللہ کے زمانے میں یہ ایسے واقعات پیش آئے اور امیر المومنین کے زمانے میں ایسے واقعات پیش آئے. امیر المومنین نے باقاعدہ ڈانٹا ایسے شخص کو جو ایسی زندگی اپنانا چاہ رہا تھا. رسول اللہ نے منع کیا، فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام میں دنیا کو اور دنیا کے اللہ کی مخلوقات کو ترک کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اسلام میں تقویٰ کا وہ عظیم تصور ہے کہ جو عملی طور پر آ کر رسول اللہ نے پیش کیا. اور یہ تقویٰ تمام
انسانی فضیلتوں کے مجموعے کے طور پر قرآن میں پیش کیا گیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہیں، اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں جس طریقے سے دین میں ہیں، اعتقادات ہیں، جس طرح سے دین میں یہ ساری چیزیں ہیں، اسی طرح سے ایک تقویٰ بھی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کا مجموعہ، سارے دین کے مجموعے اور سارے دین کے خلاصے کا نام تقویٰ ہے۔ جو اگر انسان میں پورا دین انسان میں آ کر وہ صلاحیت پیدا کرتا ہے، تقویٰ کی قوت پیدا کرتا ہے، اور تقویٰ انسان کی دینداری کو بھی مضبوط کرتا ہے، اور سب کے نتیجے میں ایک انسان باشرف اور باکرامت اور باعزت اور بافضیلت بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ تھا وہ معیار کی جو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اور اس آیت کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے وہ آج شب شہادت، شب ضربت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، اور اسی انہی ایام کی مناسبت سے یہ چند دن گفتگو چلی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات کو جانا، وہ حالات کی جو امام کی زندگی کی واقعی فضیلتیں تھیں، امام کی زندگی کے وہ فضائل کی جس کی پوری بشریت کو اور پوری انسانیت کو ضرورت ہے۔ ان فضائل میں جس کا کل ذکر ہوا آپ کی خدمت میں ایک اشارے کے طور پر، وہ تھا کہ امام کی ایک فضیلت تھی جو تمام انبیاء کی صفات میں سے ہے، تمام اولیاء کی صفات میں سے ہے، اور تمام الہی انسانوں کی صفات میں سے ہے، وہ ہے باطل کے مقابلے میں اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہنا، باطل کے مقابلے میں قیام کرنا۔ کہ امیر المومنین کی پوری زندگی اس حالت میں گزری۔ امیر المومنین رسول اللہ کے زمانے میں ایک طرح کے باطل کے مقابلے میں کھڑے رہے، ایک طرح کی جنگ تھی، رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کی جنگ کا انداز بدلا، لیکن قیام امیر المومنین کا جاری رہا، اور یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس بنیاد پر کی جو تاکید ہے، قرآنی تاکید میں سے، قرآن کی تاکیدات میں سے ہے، اور اس تمام مذہب کی تاکید ہے، لیکن مذہب میں جو انحراف پیدا ہوا جس کی بنیاد پر ظالم صفت افراد نے مذہب سے مذہب کی وہ روح نکال لی کہ جس میں ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا، یہ سب دین کی ایک روح میں سے، چونکہ خود ظالم صفت افراد کو حکومت کرنی تھی اور لوگوں کو فریب دینا تھا اور لوگوں پر آ کر حکومت کرنی تھی، لہذا دین میں اگر یہ حصہ باقی رہتا تو ان کے لیے حکومت کرنا مشکل تھی، لہذا انہوں نے آ کر دین سے یہ اہم حصہ نکال دیا اور اس کی روح کو ختم کر دیا۔ کہیں پر نکال لیا گیا، جیسے بعض دوسرے مذاہب میں ہوا کہ اصل کرسچینٹی میں باقاعدہ یہ پہلو پورا غائب ہی ہو گیا، ختم ہی ہو گیا۔ جناب عیسیٰ جو اپنے وقت کے تمام مظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، وہ آ کر کرسچینٹی میں یہ پورا حصہ ہی نکال دیا گیا، اور اس کے بعد پیغام کیا لا کے دیا گیا؟ پیغام یہ دیا گیا کہ اگر کوئی آ کر تمہیں ایک تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی رخسار اپنا بڑھا دو دوسرا تھپڑ مارنے کے لیے۔ یہ اگر اپنا بھائی ایسا کرتا ہے، اپنا کوئی عزیز کرتا ہے، کوئی مومن یہ کام کرتا ہے، تو اس کا طریقہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ جو ائمہ کا رویہ تھا، جو اہل بیت علیہ السلام کا رویہ تھا، اللہ تھپڑ کی لفظ نہیں ہے لیکن ہمارے پاس وہ اخلاق آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن یہ اگر ظالم کی طرف سے ہو رہا ہو، کسی باطل طاقت کی طرف سے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہو، تو یہ نہایت ہی تحریف ہے دین میں کہ اگر باطل کی طرف سے تمہیں پریشان کیا جائے تو تم آ کر ایک تھپڑ مارا جائے تو دوسرا تھپڑ قبول کر لو۔ عام طور سے یہ کلی طور پر بات کی جاتی ہے، ان کی مراد بھی شاید یہ نہ ہو جو یہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے، ایک اصلی حقیقت ہے، وہ یہ کہ ظلم کے مقابلے میں قیام کا پہلو نہیں رہ گیا، کرسچینٹی میں نہیں رہ گیا، یہودیت میں نہیں رہ گیا، دوسرے مذاہب میں ایسی داستانیں موجود ہیں، یعنی چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، اور انسان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ انصاف سے زندگی گزاریں، انسان اس طرح سے انسانی معاشرہ زندگی گزار رہا ہو کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کر رہا ہو، خود اپنے اوپر ظلم نہیں چاہتا، دوسروں پر بھی ظلم ہوتا ہے، تو انسان کی فطرت کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے۔
چونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے، لہذا اس کے کچھ اثرات ہر جگہ ہر مذہب میں باقی ہیں، انسان کی فطرت میں یہ چیز باقی ہے، لیکن تحریف کی بنیاد پر مذہب میں جب جا کر دیکھنا شروع کریں، مذہبی کتابوں میں جا کر دیکھنا شروع کریں، تو اس طرح کی بہت ساری تعلیمات یا تو ہٹا لی گئی ہیں یا اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو لا کر اتنا پررنگ بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ ہلکا ہو گیا۔ دوسرا پہلو یعنی کیا؟ دوسرا پہلو جس کا نمونہ خود ہمارے اپنے مذہب میں موجود، ہمارے اپنے تشیع میں موجود ہے، کہ جو ایک نمونہ آ کر ایسا پیش کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، اور انتظار کا یہ مطلب بتایا جا رہا ہے کہ انتظار یعنی خاموشی، انتظار یعنی سکوت، انتظار یعنی بے عملی، انتظار یعنی کچھ نہیں۔ یعنی اس پہلو کو اتنا بڑھا کر پیش کرنا کہ دین کا یہ اتنا اہم پہلو یہ ہلکا لگنے لگے لوگوں کو، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے۔ نہ صرف یہ کہ توجہ ہٹ جائے، بلکہ اگر یہ بات پیش کی جائے تو ممکن ہے ناگوار گزرے۔ یہ دو طرح کی مشکل ہوئی، یا تو بالکل نکال لیا گیا، یعنی وہ پہلو کی جو دین کے الہی انسانوں کی زندگی کا اہم ترین پہلو تھا کہ ظالموں کے ظلم کو کم کرنا اور بشریت کو اور انسانیت کو اور مستضعفین کو آ کر ظلم سے نجات دینا، جو اصلی ترین پہلو تھا، یا تو بالکل نکال لیا گیا یا اس کے مقابلے میں دوسرے پہلو لا کر اتنے مضبوط کر دیا گیا کہ یہ پہلو ہلکا ہوتا چلا جائے۔ یہ تاریخ میں الحمدللہ اسلام میں ایک چیز جو ہمارے لیے قابل فخر ہے وہ یہ ہے، اسلام کی تمام مسلمانوں کو جس بات پہ فخر کرنا چاہیے، اور فخر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قدر کرنا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں، دو الگ مرحلے ہیں، ایک ہے فخر کرنا، دوسرے ہے قدر کرنا۔ فخر اس بات پہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اگرچہ بیچ میں کوششیں کی گئیں، اگرچہ بہت سارے راستے اپنائے گئے، اگرچہ دین میں بہت تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کی کتاب اپنی اصلی شکل میں ہمارے درمیان باقی رہی۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے عزیزو، یہ ایک بہت ہی انسانی تاریخ کو اگر پوری اٹھا کے دیکھیں تو یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، چونکہ قرآن پہلی کتاب نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی۔ قرآن میں خود ہی کتابوں کا ذکر ہے، صحیفوں کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، جناب ابراہیم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب اور صحیفے کا ذکر ہے، دیگر انبیاء پر نازل ہونے کتاب اور صحیفوں کا ذکر ہے۔ وہ جو الہی کلام کی شکل میں، الہی قانون کی شکل میں انسان کے لیے نازل ہوا تھا، لیکن آج کہاں ہے؟ آج کس کتاب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک ترین کتاب جو موجود ہے قرآن کے علاوہ وہ ہے انجیل، لیکن جب انجیل آپ اٹھا کے دیکھنا شروع کریں گے، یہ کسی تعصب کی بنیاد پہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میرا مذہب وہ مذہب نہیں، اس لیے نا، ایک حقیقت ہے۔ اگر خود برادران جو موجود ہیں کرسچن، چونکہ ایک دعویٰ، ایک دعوت ہے قرآن کی، ایک برادری کی دعوت قرآن نے وہاں پر دی ہے، وہ یہ دی ہے کہ اے رسول اللہ آپ اہل کتاب سے جا کر یہ کہہ دیں، دعوت دیں ان کو کہ بہرحال ایک مسئلے میں تو ہم لوگ کامن ہیں، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں، تم بھی خدا کو مانتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو آؤ ہم دونوں مل کر کم سے کم ایک چیز پر اکٹھا ہو جائیں۔ کہ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے در حقیقت، کہ اگر دو قوموں کے درمیان میں ایک بھی بڑی مشترک چیز اور کامن چیز موجود ہو تو اسے ایک کامن چیز میں ملا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، جس نقطے کو ہمارے بعض لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ کبھی کبھی بعض ایسے افراد کی جنہوں نے اپنے آپ کو، کل میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک ایسے ہی فرد کی کہ جو ابھی ہندوستان میں مرجع کی حیثیت بنایا جائے، مرجعیت ہے نہیں، کسی بھی طرح سے مرجعیت کا کوئی بھی آثار اور کوئی بھی صلاحیت اور کوئی بھی کوالٹی موجود نہیں ہے، لیکن برطانیہ کے ذریعے سے، دوسری قوتوں کے ذریعے سے مرجعیت کی حد تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مرجعیت کا تقدس پامال ہوگا، جو سب سے بڑا نقصان ہوگا، چونکہ مرجعیت ایک بہت ہی مقدس
امر رہا ہے ہمارے درمیان میں، اور اس نازیبا اور ناپاک حرکت کے ذریعے سے کہ جو باہر کی طاقتوں کے ذریعے سے انجام دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے مرجعیت کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہو رہے تھے وہ کلمات یہی تھے کہ اتحاد کہاں ہے، وحدت کہاں ہے۔ میرے پاس موجود اگر آپ دیکھنا چاہیں، یعنی ایک طرح سے وحدت کا مذاق، وحدت کی جو کوششیں کر رہے ہیں، اسلامی اتحاد کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کا مذاق اڑانا۔ البتہ ان کے اور چیلوں نے بہت ساری چیزوں کا مذاق اڑایا ہے، علماء کا مذاق اڑایا ہے، مجتہدین کا مذاق اڑایا ہے۔ آیت اللہ بہجت نماز پڑھتے تو واقعاً گریا کر رہے ہوتے تھے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آدمی کو لذت محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو، شاید بعض بزرگوں کو توفیق ہوئی ہو، لیکن آ کر آیت اللہ بہجت کے گریے پر مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ روتے تھے، نماز میں روتے، اللہ اکبر کہتے تھے روتے، سجدے میں روتے تھے، رکوع میں روتے تھے۔ یہ پوری ایک ٹیم ہے جو بنائی گئی ہے۔ اب ابھی اس وقت فرصت نہیں، انشاءاللہ اگر فرصت ہوئی تو کل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ باقاعدہ طور پر بنائی گئی تاکہ شیعت کا ایک ایسا چہرہ آ کر پیش کیا جائے کہ جو واقعاً حقیقی شیعت سے بہت دور۔ لہذا شیعت کے حقیقی جو چہرے ہمارے زمانے میں جو موجود ہیں، ان کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی تضحیک کرنا۔ آیت اللہ بہجت کو مرتد کہہ کے پکار رہے ہیں، مرتد و کافر۔ اللہ اکبر، یعنی ایک ایسا پاکیزہ انسان، ایک ایسا محترم انسان، ایک ایسا عارف انسان کہ میں نے نہیں سوچا تھا کہ آیت اللہ بہجت تک کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کی جائیں۔ بعض لوگ نادان ہیں، ناقص الفہم ہیں، دین کے پورے کنسپٹ کو نہیں سمجھتے۔ وہ امام خمینی کو نہیں سمجھ پاتے، واقعا نہیں سمجھ پاتے، وہ رہبر کو نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے سامنے اگر رسول اللہ کی سیاسی زندگی کو پیش کیا جائے تو وہ رسول اللہ کی سیاسی زندگی میں سمجھنے کو تیار نہیں، واقعا سمجھنے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے لوگ موجود ہیں چونکہ سمجھ نہیں پاتے، لیکن کم سے کم یہ تھا کہ آیت اللہ بہجت جیسے انسان کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسے محترم انسان کو۔ امام خمینی جیسے انسان کو اگر نہیں سمجھ پائے ہیں تو کم سے کم آیت اللہ بہجت جیسے انسان کو چھوڑا جائے گا۔ لیکن اتفاق سے دیکھا کہ سب مل کر، یعنی وہ شیرازی خاندان بھی، ان کے داماد بھی، سب مل کر ایک کوئی مرتد کہہ رہا ہے تو کوئی ان کی نمازوں کا مذاق اڑا رہا ہے تو کوئی ان کے گریے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ حالت ہے، یعنی واقعاً یہ افسوسناک حالت۔ تو آ کر وہ وحدت اسلامی کا مذاق اڑا رہا ہے، جس کو MI6 اور برطانیہ باقاعدہ مرجع بنا کر پیش کر رہا ہے اور مرجعیت کے تقدس کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ آ کر باقاعدہ طور پر اسلامی اتحاد کا مذاق، اسلامی اتحاد کا، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اسلامی اتحاد تو واجب ہے، بلکہ رسول اللہ سے کہتا ہے جا کر ان اہل کتاب سے بھی کہو کہ اے اہل کتاب، تم کم سے کم ایک مسئلے میں ہم دونوں تو ساتھ ہیں کہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے اہل کتاب آؤ، ہم دونوں مل کر ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم سب کے سب، تم بھی اور ہم بھی، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے۔ آئے یہاں پر متحد ہو جائے۔ جب ایک اتنا بڑا کامن پلیٹ فارم موجود ہے اور یہاں پر اکٹھا ہو سکتے ہیں تو باقی دوسری چیزیں بھی حل کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ طے ہے کہ 100% اختلاف نہیں ختم ہوگا، 100% اختلافات ختم ہوتے بھی نہیں، فطری طور پر اختلافات رہتے ہیں، لیکن جب کامن پلیٹ فارم پر آ کر انسان اکٹھا ہوتا ہے اور بیٹھتا ہے تو بہت سارے اختلافات جو دوریوں کی بنیاد پر ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دوریوں کی بنیاد پر۔ لذا اسلام آ کر مسیحیوں کو اور یہودیوں کو بھی بلا رہا ہے کہ آؤ ٹھیک ہے، تم یہودی صحیح، تم مسیحی صحیح، تم حتیٰ رسول اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہو، تم مجھے رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ نے یہ پیغام دیا قرآن کی طرف سے، تم رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے لیکن پھر بھی اللہ کو تو مانتے کہ اللہ ایک ہے۔ اگر تم اللہ کو ایک مانتے تو آؤ، اے رسول آپ جا کر کہیں، اے رسول اللہ آپ دعوت دیں، اے رسول آپ میرے رسول ہیں، یہ آپ کو نہیں مانتے لیکن پھر بھی جا کر ان سے کہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں سوا ہے، برابر ہے، کامن ہے۔
کتنا عظیم ہے. نہیں معلوم اس راز کو لوگ نہیں سمجھتے. یہ میرے لیے بہت ہی حیرت کی باعث ہے. بہت پچھلے سال ایک مجلس ہوئی تھی کسی کے گھر میں, وہاں پہ عرض کیا تھا کہ جو مطلب قرآن واجب طور پر بیان کر رہا ہے اور جس چیز کو قرآن نے حرام قرار دیا ہے, حرام کو آ کر ابھی لازم سمجھ کے انجام دیا جائے. تفرقے کو قرآن نے کھلے عام حرام قرار دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو بزرگان برادران موجود تھے گھر میں پچھلے سال مجلس سے سنڈے کو, تفرقے کو قرآن نے صریح طور پر حرام قرار دیا. یعنی جس چیز کی قرآن نہیں کر رہا ہو اور اس میں کوئی ایسی علامت یا کوئی ایسا قرینہ موجود نہ ہو کہ جو کراہت پر دلالت کرنے والا ہو تو اس کے سے مراد ہے حرام. قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ شراب نہیں پیو تو حرام, مگر یہ کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہے کہ نہیں یہ حرام نہیں بلکہ صرف مکروہ ہے, یا حکم مولوی نہیں ہے بلکہ حکم ارشادی ہے, یہ الگ الگ مسئلہ ہے. ایسا کوئی قرینہ چاہیے. لیکن اگر ایسا کوئی قرینہ اور ایسی کوئی علامت نہیں موجود ہے تو اس کے معنی ہے اگر کوئی چیز قرآن منع کر رہا ہے یہ ہے حرام, اور اگر کوئی چیز قرآن حکم دے رہا ہے اور کوئی بھی سائیڈ میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے استحباب کا تو اس کے معنی ہے واجب. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بحث ہے, یعنی ہمارے جو علماء اگر تفصیلی بحث کرتے ہیں, صلوات پڑھیں حضرات, اللہم صلی علی محمد و علی. ہمارے علماء جو آکر تفصیلی بحث کرتے ہیں, اب یہ میں آپ کو حوزے کی ٹرم میں اور ٹرمنالوجی میں ڈال کے پریشان نہیں کرنا چاہتا, یہ بحث کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کا آرڈر دیا جائے تو اور اس میں کوئی بھی ایسی نشانی موجود نہ ہو کہ جو اس مستحب ہونے پر دلالت کر رہی ہو تو اس کے معنی ہے واجب. الامر یدل علی الوجوب, امر یعنی حکم دینا. امر حکم دینا اگر صاحب شریعت کی طرف سے کہ منبع شریعت پروردگار کی طرف سے ہے اور صاحبان شریعت اللہ نے معین کیے ہیں انبیاء کی شکل میں, اور ہم مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ کی شکل میں, اور رسول اللہ کے بعد ہم شیعوں کے لیے جو یقینی طور پر ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی شکل میں صاحبان شریعت کو جو معین کیا ہے, اگر وہ آ کر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں, امر جس کو ہم کہتے ہیں یعنی آرڈر یعنی حکم دینا, اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی نشانی موجود نہیں ہے, کوئی بھی ایسے قرینہ موجود نہیں ہے کہ اس حکم سے مراد استحباب ہے, کیونکہ استحباب کے لیے الگ سے قرینہ چاہیے, یا یہ حکم جو ہے مولوی حکم نہیں بلکہ ارشادی حکم ہے, اگر یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں, صرف صاف طور پر حکم دیا گیا ہے تو یہ واضح ہے اور سب کے نزدیک یہ طے ہے علماء کے نزدیک کہ یہ حکم جو ہے واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے, وجوب پر دلالت کرتا ہے. الامر یدل علی الوجوب, امر جو ہے حکم واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. اور اس کے برعکس اگر کسی چیز سے منع کیا گیا ہے, نہیں کی گئی ہے, تو نہیں جو ہے اگر اس کے پاس کوئی ایسا الگ سے کوئی نشانی اور قرینہ ایسا موجود نہیں ہے کہ جو کراہت پر دلالت کرے یا حکم ارشادی پر دلالت کرے, تو یہ نہیں جو ہے انسان جو نہیں کی جاتی پروردگار کی طرف سے یا صاحبان شریعت کی طرف سے, یہ نہیں کرنا اور روکنا یہ حرام پر دلالت کرتا ہے. واضح ہوئی بات. یہ پچھلے سال تھوڑا اشارہ کیا تھا, کم لوگ تھے اس مجمع کے, کم لوگ تھے وہاں پر. یہ ایک چیز طے ہے, اور بہت سارے احکام جو ہم لیتے ہیں, قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, کہتے ہیں کہ کیوں اقیم الصلاۃ کے معنی واجب کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو کہے کہ اس سے مراد مستحب ہے, وجوب پر دلالت کر رہا ہے. یہ قرآن کے بہت سارے دوسرے احکام جہاں پر احکام بیان کرنے کے, حکم بیان کرنے کی شکلیں الگ الگ ہیں قرآن میں, لیکن جہاں یہ طے ہو جائے کہ حکم کی شکل میں آیا اور کوئی علامت بھی نہیں ہے جو وجوب پر دلالت نہ کر رہی تو واجب ہے, اور نہیں جو حرام ہے. اب قرآن صاف صاف واضح طور پر کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب کے سب مل کر, تمام امت مسلمہ کو خطاب ہے. یہ نہیں کہ میں کسی خاص کو بلا رہا ہوں, کسی خاص کو خطاب کر رہا ہوں. قرآن کا خطاب تمام امت مسلمہ کے لیے ہے, اور تمام امت مسلمہ آپ کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو
اور صرف اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہتا تو اتنا ہی کافی تھا، لیکن قرآن میں ساتھ میں جمیعہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی سب کے سب اکٹھا ہو کر، کوئی فرقہ بن کے باہر نہیں نکل سکتا، گروہ بن کر باہر نکلنے کی کسی کو اجازت نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے جمیعاً یہ کام کرو، سب کے سب مل کے یہ کام کرو کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو، سب ایک ساتھ ہو کر۔ پھر ایک طرف حکم دیا، حکم دینے کے بعد فوراً منع کیا، نہیں کہ کیا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے نہیں ڈالو۔ دیکھیں دونوں چیز موجود ایک ساتھ، ایک طرف جمیعاً سب کو ایک ساتھ ہونے کا حکم، وہی قرآن کی جس کا مزاج یہ ہے کہ جو اہل کتاب کو صرف توحید کی بنیاد پر دعوت دے رہا ہے کہ آؤ تم میرے ساتھ بیٹھو، صرف توحید کی بنیاد پر، جو رسول اللہ کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو حتیٰ قرآن کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اہل کتاب، لیکن قرآن کہتا آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ یہ قرآن اگر مسلمانوں کے درمیان میں اور محکم حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب تمہیں جو بھی کام کرنا راہ خدا پر چلنے کے لیے مل کے چلنا ہے، جدا نہیں ہونا ہے۔ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا قرآن، جمیعہ نہ کہتا تب بھی کافی تھا، جمیعہ کہہ کر اور تاکید کر دی، اگر جمیعہ پہ بات آ کر رک جاتی تو بھی بہت کچھ تھا، لیکن بعد میں پھر نہیں بھی کرتا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ ڈالو، تفرقے نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے قرآن کی صریح، واضح نہیں ہے، اور یہ طے ہے تمام، بالکل واضح طور پر طے ہے کہ اگر یہ موجود ہو تو وہ حرمت پہ دلالت کرتی ہے۔ یعنی اسلامی آئیڈیالوجی میں، قرآنی آئیڈیالوجی میں جو آ کر ہمارے تمام مراجع بزرگان صرف کلمات آ کر پڑھیں جو ہمارے بزرگوں کے کلمات ہیں، مثلا رہبر انقلاب نے جو کلمات، جو تاکیدات کی ادھر چند سالوں میں، جو خطرہ ادھر زیادہ ہے تو تاکید بھی زیادہ ہے۔ آیت اللہ سستانی کی طرف سے حفظ اللہ، خدا ان کی حفاظت فرمائے، کہ جو تاکیدات کی ہیں وحدت اسلامی کے بارے میں، اور ہمارے دیگر بزرگان جو بڑی شخصیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، ان بزرگان نے کس طرح تاکید جو کی ہے وحدت کے بارے میں، چونکہ دشمن کے خطرے کو محسوس کر رہے ہیں اس لیے زیادہ تاکید ہے، ورنہ اگر دشمن کا خطرہ نہ بھی ہو، یہ توجہ کریں، یہ بات بھی بار بار کہی جاتی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے، ایسا نہیں ہے، اور قرآن کی تاکید ایسا نہیں ہے کہ اگر دشمن ہے تو ہمیں وحدت کی ضرورت ہے، یہ تاکید ضرور کی جا رہی ہے حالات کو دیکھ کر، لیکن اگر کوئی دشمن نہ بھی ہو، دشمن کی طرف سے کوئی خطرہ نہ بھی ہو تو بھی ہمارے لیے لازم ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن نے واجب قرار دیا ہے، قرآن نے اس کے مقابلے میں تفرقے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہ ہم بحث پوری انشاءاللہ خدا کبھی توفیق دے، اسی سال ارادہ تھا لیکن نہیں ہو پایا، زندگی رہی کہ ائمہ کی سیرت سے، چونکہ لمبی بحث ہوگی، ایک دو دن کی بحث بھی نہیں ہے، تھوڑا لمبی بحث ہے، وہ روایتیں لا کر پیش کرنا، خود امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ کی سیرت میں اس مسئلے کو کتنا اہمیت دی گئی ہے، امیر المومنین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنا درد اٹھایا ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، صرف اس لیے کہ امت اسلامی میں تفرقہ نہ پیدا ہونے والا۔ اس پر تفصیل سے بحث کی جائے گی انشاءاللہ کسی فرصت میں۔ خود امیر المومنین جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہ تمام ایام جو ہے بعض فضیلتوں کے جاننے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنی حد تک البتہ، چونکہ واقعاً ایک ایسے انسان کی فضیلتوں کے سمجھنے کے لیے کچھ فضیلتیں چاہیے ہیں، پہلے اشارہ کیا گیا، یعنی واقعاً صاحبان فضیلت لوگ در کرتے ہیں کہ فضیلتیں کیا ہوتی ہیں، جن کے پاس واقعاً فضیلتیں موجود ہیں وہ در کرتے ہیں، یعنی جس کے پاس علم ہے وہ جانتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہی نہیں وہ بیچارہ کیا جانے کہ علم کیا ہوتا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ جس کے پاس کچھ حکمتیں ہوں وہ در کر سکتا ہے کہ واقعاً ایک حکیمانہ زندگی کیا ہوتی ہے، اور امیر المومنین کی حکمتیں کتنی قیمتی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ جو واقعاً جن کی ساری زندگی غیر معقول انداز سے گزر رہی ہے، غیر حکیمانہ انداز سے گزر رہی ہے، کتنا در کر پائیں گے کہ امیر المومنین کی حکمتیں کیا ہے نا۔ لہذا یہ جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ تھوڑا سا وہ قطرہ
سمندر کا وہ کچھ قطرہ پیدا ہو تاکہ اس قطرے کے ذریعے سے درک کر سکے انسان کی فضیلتیں ہوتی کیا ہیں. کامل سمندر کو درک نہ کر سکے تو کچھ تو سمجھ سکے, کچھ تو درک کر سکے. خود امیر المومنین نے کتنے مسائل سے گزرے ہیں, کن حالات سے گزرے ہیں, کیا کیا مشورے آ کر دیے گئے امیر المومنین کو, کن کن مسائل حالات میں لا کے رکھا گیا. لیکن ایک مسئلہ امیر المومنین کے نزدیک اہم تھا, یہ کہ امت مسلمہ میں دراڑ نہ پڑنے پائے, ٹوٹنے نہ پائے, تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے. پھر ائمہ کی پوری سیرت, ایک مسلسل جو سیرت ہے, ائمہ سے جو لوگوں نے آ کے سوال کیا, ائمہ نے جو لوگوں کو جواب دیا, نماز کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, ملنے جلنے کے بارے میں. انشاءاللہ ایک فرصت ہو تو انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کیا جائے. لیکن یہ جو چیز یقینی طے ہے, یہ پوری بحث کی ضرورت. لیکن جو چیز بالکل یقینی طے ہے وہ ہے قرآن اور قرآن کا حکم, قرآن کی امر و نہی, قرآن کا کہنا اور قرآن کا منع کرنا, قرآن کا حکم دینا اور قرآن کا روکنا. ایک طرف قرآن کر رہا ہے کہ یہ کام کرو, مل کے سب کرو, جمیعاً کرو, جدا نہ ہو. پھر فوراً یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, دیکھو تفرقے نہیں ڈالو, چونکہ جہاں بھی تفرقہ ڈالا جائے گا جدا ہونا ہوا, اور جہاں بھی جدائی ہوئی یہ قرآن کے لحاظ سے حرام ہے, حرمت ہے. اصل قرآن کے لحاظ سے فرقہ جائز ہی نہیں. فرقہ جو کہا جاتا ہے فلاں فرقہ, قرآن کہتا ہے لا تفرقوا. اسی کے فوراً ایک آیت گزر کے پھر ایک آیت بعد پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا, پچھلے سال آیت پڑھی تھی آپ کو, وَلَا تَكُونُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت تھی وہ پہلے والی, یہ دوسری آیت 105 نمبر آیت تھی. یہ نزدیک البتہ سورہ آل عمران میں اور بھی مطلب اس کے لیے بیان کیا گیا ہے. ان لوگوں میں سے نہیں بنو, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. ان لوگوں میں سے, اے مسلمانوں تم ان لوگوں میں سے, سارے مسلمانوں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے, اے مسلمانوں تم ان لوگوں میں سے نہیں بنو کہ جنہوں نے آ کر تفرقے ڈالے. تفرقہ فرق سے بنا ہے, فرقہ اسی سے بنا ہوا ہے, یعنی آ کر ایک ایسا فرق ڈالنا, ایک ایسی جدائی ڈالنا کہ جس کی بنیاد پر ایک گروہ جدا ہو جائے. ایک گروہ کو جدا کرنا. ائمہ اس قدر ظالمانہ حکومتوں کے مقابلے میں رہے, لیکن اس کے باوجود بھی گروہ بنا کر جدا نہیں کیا, مسجدیں الگ نہیں کی, تاکید کرتے رہے کہ نہیں مسجدوں میں جاؤ. اس پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ تفصیل سے. 250 سال ائمہ ہمارے درمیان میں رہے, کوئی 1-2 سال کی بات بھی تو نہیں ہے. 250 سال, سن 11 ہجری رسول اللہ کے بعد, کہ رسول اللہ کی زندگی میں خود یہ مسئلہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہودی لوگ نے کتنی بار آگے کوشش کی کہ آگے تفرقہ ڈالیں, جو آج بھی یہودیوں کا اصلی ترین کام ہے. آج یہودی ہر سازش سے ناکام ہونے کے بعد, اور دشمن دنیا ہر سازش سے ناکام ہونے کے بعد, اب اس کے سامنے صرف ایک کامیابی کا راستہ نظر آ رہا ہے, وہ ہے تفرقہ. مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ, پھر مسلمانوں سے بھی دل نہیں بھرا, اب آ کر خود الگ الگ گروہ کے درمیان میں تفرقہ, اہل سنت کے درمیان میں تفرقہ, شیعوں کے درمیان میں تفرقہ. ورنہ یہ کب تھا, یہ کہاں کی بات تھی کہ دیوبندی بریلوی کے ہاں نہیں جاتا, بریلوی جو ہے اہل حدیث کے ہاں نہیں جاتا, اہل حدیث کسی اور کے ہاں نہیں جاتا. یہ خود نہیں ہوا ہے, یہ دشمن نے آ کر ڈالا ہے. اصل یہ وہابی فرقہ ہی بنایا گیا برطانیہ کی طرف سے سارے تفرقے ڈالنے کے لیے, اور یہ سارے اصلی تفرقے جو اہل سنت کی دنیا میں آ کر ڈالے گئے, یہ ساری وہابیت کی بنیاد پر. اور وہابیت کی پوری بنیاد رکھی گئی ہے, پوری اسٹریٹجی طے کی گئی, سب برطانیہ. اب تھوڑا تاریخ اٹھا کے پڑھیں, ابھی آسان ہے, آپ صرف اپنے موبائل میں سرچ کریں, ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے, اتنا مشکل نہیں ہے. بنایا گیا, ملایا گیا حکومتوں کو, طاقتوں کو, ڈاکوؤں کو, خود فروش ملاؤں کو, ان سب کو ملا کر ایک طاقت بنائی گئی. طاقت بنا کے صرف اس لیے تاکہ اس طاقت کے ذریعے سے عالم اسلام کی قوت کو توڑ دیا جائے, اہل سنت کی قوت. اہل سنت کی ایک بہت بڑی قوت تھی, سیاسی لحاظ سے بھی ایک بڑی طاقت تھی, اور ایک امت ہونے کے لحاظ سے بھی ایک بڑی طاقت تھی. اور دشمن کسی کو بھی نہیں چاہتا کہ وہ قوی ہو. اسلام کے نام پر کوئی بھی قوی ہو, چاہے جس طرح کا بھی اسلام, حتیٰ اسلام نہ بھی ہو, صرف مسلمان ہو تو اس کو قوی نہیں ہونا دیکھنا چاہتا, دشمن نہیں چاہتا.
مثلا آج سعودی عرب جس پر آل سعود جیسے ملعون، تاریخ کے ملعون ترین افراد جس پہ حکومت کر رہے ہیں، ایسے لوگ، ایسے غلام ہوتے ہوئے جو ان کے ہر مسئلے میں غلام ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا 2 دن پہلے کہ بھی دیکھیں اپنی غلامی کو بار بار جا کر نیو یارک میں اپنی غلامی کو ثابت کر رہا ہے محمد بن سلمان تاکہ اس کو حکومت مل جائے. یہ جانا اس کا صرف اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. جا کر پریزیڈنٹ سے ملنا، فارن منسٹر سے ملنا، ڈیفنس منسٹر سے ملنا، انفارمیشن کے ہیڈ سے ملنا، اور جتنے بھی اہم عہدے ہیں سب سے جا کر ملنا. کیوں مل رہا ہے سب سے جا کر؟ یہ سب سے جا کر اس لیے ملا جا رہا ہے تاکہ سب کے سامنے اپنی غلامی کو 100% ثابت کر دیں. جب ہماری غلامی کا انہیں یقین ہو جائے گا تو ہم کو آ کر سعودی عرب میں حاکم بنا دیں گے. اصل یہ ہو رہا ہے چونکہ دونوں ابھی، باپ تو مرنے والا ہے، ایسے بھی پہلے ہی سے دیوانہ تھا، اور جس کو ولی عہد بنایا تو اس کو نہیں معلوم، زہر وغیرہ دے کر اس کو بھی مارنے کی حالت میں کر دیا. وہ مرنے والا نہیں تھا، ہوگا اس کی عمر کم ہے، لیکن یہ ہوتا ہے حکومتوں میں. آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس کو بھی تقریباً مرنے کی حالت میں کیا. ابھی یہ اپنی غلامی ثابت کی جا رہی ہے، پوری کوشش کی جا رہی ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف ٹیلی فون کے ذریعے سے غلامی ثابت کر دیں کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لیکن جانتا ہے کہ قوم اتنی بے غیرت ہے، قوم اس قدر بے خبر ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں کوئی آ کر سننے کے لیے، کوئی آ کر اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عرب کے لوگ تیار نہیں. فقط یہ اتنا کافی ہے کہ حرم کے خادم ہیں، خادم الحرمین جو شرابیں پی رہا ہو، خادم الحرمین جو نامحرموں سے ہاتھ ملا رہا ہو. خادم الحرمین، یہ خادم الحرمین کے سارے صفات ہیں، بہت سارے دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. یہ فتنہ ہے، واقعی فتنہ. وہ آ کر اپنی غلامی کو اس طرح آ کر ثابت کر رہے ہیں، اور دشمن آ کر کیا رہا ہے؟ وہ نہیں چاہتا. عرض یہ کر رہا ہے حتیٰ سعودی عرب جیسے ملک کو بھی وہ ایک طاقتور ملک دیکھ کر نہیں چاہتا، اگرچہ وہ پوری طرح غلامی. اس نقطے پہ بہت توجہ کریں. سعودی عرب جو ان کا 100% غلامی کر رہا ہے اور اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اس سعودی عرب کو چونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور وہاں پر مکہ و مدینہ ہے، وہاں پر اسلامی میراثیں ہیں، لہذا اس غلام ملک کو جس نے اپنی غلامی کے سارے ثبوت فراہم کر دیے اس کو بھی ایک طاقتور ملک کر نہیں دیکھنا چاہتے. لہذا یمن کی جنگ اور نہیں معلوم یہ ساری چیزیں جو آ کر تھوپی گئی ہیں اس لیے کہ تاکہ یہ ملک بھی طاقتور ملک نہیں رہے، کمزور بن کر رہے، تاکہ ہماری غلامی ہر وقت کرتا رہے، کبھی کوئی اٹھنے نہ پائے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1-2 فیصلے تھوڑا ہٹ کے کیے تو بہت پریشان ہو گئے تھے. امریکہ بہت پریشان ہو گیا تھا، دشمن بہت پریشان ہو گئے تھے. یہ سارے جو بیٹے گزرے ہیں، ان کا باپ عبدالعزیز نے کہا ایک مرتبہ پیٹرول کے مسئلے میں کچھ مسئلے میں تھوڑا سا ہٹ کر، کچھ زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہٹ کر فیصلہ کیا تھا، یا فلسطین کے مسئلے میں کچھ تھوڑا سا ہٹ کر اظہار کیا تھا تو یہ ان کو گوارا نہیں تھا. لہذا پھر ایسی پالیسی اور ایسی اسٹریٹجی دے گی کہ اس کے بعد جو آئے وہ سب کے سب بالکل غلامی کی ساری منزلیں طے کرتے. تو وہ نہیں چاہتے. وہ ترکی جیسے ملک کو بھی مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، وہ مصر جیسے ملک کو بھی مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے، وہ سعودی عرب جیسے ملک کو بھی طاقتور دیکھنا نہیں چاہتے. تو جو سعودی عرب کو طاقتور دیکھنا نہیں چاہے گا وہ ایک اہل بیت کے ملک کو بھلا کیسے طاقتور دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ تو سوال ہی نہیں، یہ تو طے ہے. خوب طاقت کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے سب کچھ دیکھا، اسلحے لائے، حملے کیے، جنگیں کی، ایک بار نہیں کیا، بار بار کیا، سازشیں کی، پلاننگ کی. ان کے تھنک ٹینکس میں بیٹھ کر بڑی بڑی پلاننگ کی، سالہ سال تک کوشش کی الیکشنوں کے لیے، دوسرے امور کے لیے، لیکن دیکھا کہ سارے مسائل ناکام ہوتے نظر آئے، ہر پلاننگ ناکام ہوتی ہوئی نظر آئی. اور آ کر اظہار بھی کیا کہ ہم سال سال بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، مہینوں مہینوں بیٹھ کر ہمارے سپر پاورز، ہمارے تھنک ٹینکس، ہمارے مضبوط ذہن بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں، لیکن رہبر انقلاب کی ایک تقریر اور ایک خطبہ جمعہ آ کر سب پہ پانی پھیر دیتا ہے. یہ اعتراف کیا ہے. یعنی سابقہ فارن منسٹر نے، ہم نام نہیں لیتے یہاں پر ایسے لوگوں کے اس ممبر پر، مقدس ممبر پر، باقاعدہ طور پر آ کر اس بات کو اعتراف کیا، یہ جملہ کہا کہ ہم نے کتنی پلاننگ کی تھی 2008 کے الیکشن میں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا،
دبئی میں باقاعدہ ٹریننگ دی جا رہی تھی، برطانیہ میں بلا کر ٹریننگ دی جاتی ہے، فلائٹیں نئی شروع ہوئی تھی، زیادہ افراد جا رہے تھے، ٹرین کر کے بھیجے جا رہے تھے۔ نیا بی بی سی نے پرشین چینل باقاعدہ شروع کیا اور بہت طرح کی سینکڑوں طرح کی کوشش کی، اندر کے لوگوں کو تیار کیا، باہر سے سب کچھ کیا تاکہ، اور بالکل مطمئن ہو گئے تھے، اس نتیجے تک پہنچ گئے تھے کہ یہاں پر تو ہم کو کامیابی ملنا ہی ملنا۔ شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے سوچنے لگے تھے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو جائے گا، حالات ایسے ہو گئے تھے، لیکن اس صرف ایک نماز جمعہ کا خطبہ اور ایک عاشور کے دن کا پیغام، دو چیز نے آ کر ساری سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ یہ بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، اگر چاہیں تو آپ اٹھا کے تھوڑا، جو جنہوں نے توجہ نہیں کی اس زمانے میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال 6 سال گزر گئے، 8 سال گزر گئے اس کو گزرے ہوئے، تو اس کو اگر 7 سال تقریباً اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ کیا، یہ ساری پلاننگ ناکام ہوئی۔ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم نہیں۔ پلاننگ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظام کو، اپنی فکر کو، کس کے مقابلے میں؟ وہ اسلام جو مصر کی طرف سے آ رہا ہے اس کے مقابلے میں ان کو ذرہ برابر بھی کمزوری کے احساس نہیں ہو رہا، بلکہ قوت کا احساس کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ختم کر دیتے ہیں، سال ہا سال تک جا کر چوراہوں پر لوگ پڑے رہے، جانیں دیں، قربانیاں دیں، بھوکے رہے، پیاسے رہے، ڈنڈے کھائے، لاٹھیاں کھائیں، اور انقلاب لائے، اور انقلاب کو چٹکیوں میں ختم کر دیا۔ اور انقلاب لانے والے ابھی سب زندانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، کوئی زندگی بھر زندان میں رہنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس اسلام سے ان کو ڈر ہی نہیں ہے کہ جو مصر کے ذریعے سے نکل کر آ رہا ہے، اور اس اسلام سے بھی ان کو ڈر ہی نہیں ہے جو سعودی عرب سے آ رہا ہے، چاہے وہاں پر مکہ ہی کیوں نہ موجود ہو، چاہے وہاں پر کعبہ موجود ہو، چاہے وہاں ابراہیم کی سرزمین موجود ہو۔ ابراہیم سے سب ڈرتے تھے لیکن ابراہیم کی سرزمین سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ابراہیم کی آواز ہی نہیں بلند ہوتی، آواز ابراہیمی نہیں بلند ہوتی۔ مقام ابراہیمی تو ہے وہاں پر، لیکن اس کعبے سے صدائے ابراہیمی نہیں آتی۔ صدائے ابراہیمی آئے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، ابراہیمی آواز میں اذان دی جائے تو اس سے لوگ ڈریں گے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، اذان بھی دو ہوتی ہے، اذان دو ہوا کرتی ہے۔ وہ اذان جو مکے اور مدینے سے آ رہی ہے اس سے ذرہ برابر بھی ان کو ڈر نہیں، لیکن کچھ اذانیں ایسی ہیں جس سے ان کو ڈر بھی ہے۔ کون سا ڈر ہے؟ کون سی اذان ہے؟ وہ اذان کی جس میں امیر المومنین کا صرف نام نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی وہ آئیڈیالوجی ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی موجود ہے، جو کل آپ کے سامنے پیش کیا۔ امیر المومنین کا نام صرف تبرک کے طور پر نہیں لیا جاتا عزیزو۔ اذان میں اگر امیر المومنین کا جو ہم نام لیتے ہیں تو یہ صرف تبرک کے لیے نہیں لیتے، یہ ثواب کے لیے صرف نہیں لیتے، بلکہ یہ بتانے کے لیے لیتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس، ہمارے پاس وہ دین ہے جو امیر المومنین کا دین ہے، اور امیر المومنین کا دین وہ ہے کہ جو ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ یہ ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ لہذا آج دشمن کو ڈر کہاں سے ہے؟ ڈر وہیں سے ہے کہ جہاں سے امیر المومنین کی آئیڈیالوجی آ رہی ہے۔ کل آپ کے سامنے جو بہت ہی قیمتی جملہ آج وہاں پروٹیسٹ میں بھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین کی آخری وصیت، پتہ نہیں کل فرصت ہوگی آپ کے سامنے پڑھنے، پہلے پڑھ بھی چکے ہیں البتہ، کہ اگر نہیں پڑھ سکے تو آپ حتماً پڑھیں ان ایام شہادت میں، اور یہ شب ضربت ہے اور یہ چند دن، حتماً امیر المومنین کی کتاب جا کر اٹھائیں، نہج البلاغہ کو کھولیں۔ نہج البلاغہ کو کھولنا یعنی امیر المومنین کی فضیلتوں کی دنیا میں داخل ہونا، سفر کرنا۔ نہج البلاغہ کو بھی جا کر ایک ثواب کے طور پر نہیں پڑھیں، نہج البلاغہ کو جا کر امیر المومنین کی فضیلتوں کی دنیا کو سمجھنے کے لیے، اور ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ امیر المومنین باب مدینۃ العلم ہے، تو اس دروازے پہ داخل ہونے کے لیے، دروازے کو دور سے ہم کہیں، کتنی بھی تعریف کرتے رہیں کہ کتنا اچھا دروازہ ہے، کتنا خوبصورت دروازہ ہے، کتنا مضبوط دروازہ ہے، لیکن جب تک اس دروازے میں داخل نہیں ہوں گے اندر کا علم نہیں ملنے والا ہے۔
علم کے لیے دروازے میں داخل ہونا پڑے گا. دروازے میں داخل ہوں تو علم روشن ہونا شروع ہوتا ہے. تو یہ تمام ائمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو جس قدر تاکید ہے اور جس قدر مصیبتیں اٹھائی ہیں اس لیے کہ تاکہ امت میں کوئی تفرقہ نہ بڑھنے پائے، امت تفرقے کا شکار نہ ہو. کوشش کی، ابو سفیان نے اگر کوشش کی، عباس جو چچا تھے لیکن تھوڑا سادہ لو تھے بیچارے، ان کو بھی ابو سفیان اپنے ساتھ لے کر آئے کہ میں تنہا جاؤں گا تو شاید میں اپنے حربے میں کامیاب نہ ہو پاؤں، لہذا چچا ہیں، بزرگ ہیں، رشتہ محترم ہے، اہمیت ہے، عباس کو بھی اپنے ساتھ لے کے آیا اور آ کے یہی تقاضے کرنا شروع کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں. حکومت آپ کا حق ہے، خلافت آپ کا حق ہے، اقتدار آپ کا حق ہے. اگر ابو سفیان نے آگر یہ نعرے بلند کرنا شروع، ساتھ میں عباس بھی آئے کہ عباس کو یہ احساس دلا کے لایا ہے کہ تم بڑے خاندان کے لوگ ہو، ہم بھی ایک ہی خاندان سے ملتے جلتے ہیں، قریب کا خاندان ہے، ہمیں حکومت نہیں ہے لیکن تمہیں تو حکومت کرنا چاہیے، تمہارا تو حق ہے. یہ کر کے لے کے آئے امیر المومنین کے پاس. جب آئے تو امیر المومنین نے کیا کہا؟ یہ بھی نہج البلاغہ میں موجود، یہ جا کے نہج البلاغہ کھولیں اور اسے پڑھیں کہ میرے سینے میں کچھ ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ میں اگر اسے ظاہر کر دوں تو تم اس طرح سے لرزنے لگو گے جیسے گہرے کنویں میں پڑی ہوئی رسی لرزتی ہے، اور تم کب کے خیر خواہ ہوگے. یہ فتنے، یہ مفاخرت کے تاج کو اتار کر پھینک دو. وضعوا تیجان المفاخرہ، فتنوں سے اپنے آپ کو بلند کرو. اور مفاخرت، جو ابو سفیان فتنہ لے کر آیا تھا، عباس جو آئے تھے وہ اپنی خاندانی مفاخرت لے کر آئے تھے کہ بہرحال ہم رسول اللہ کے خاندان سے، ہمیں اقتدار چاہیے، اقتدار کے وارث ہمیں. امیر المومنین نے آ کر دونوں کو سمجھایا کہ یہ چھوڑو. چھوٹا ہی سے خطبہ ہے، شروع میں ہے، شروع کے صفحات میں نہیں معلوم 5واں 6واں 7واں انہی خطبوں میں سے کوئی خطبہ ہے. جا کر چھوٹا سا خطبہ پڑھے کہ جب آ کر ابو سفیان اور عباس نے اس طرح امیر المومنین سے کلام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابو سفیان سازش لے کر آیا تھا. ابو سفیان کی سازش تھی تفرقہ ڈالنا پلان کے تحت. عباس نادانی میں تفرقے کا شکار بننے کے لیے جا رہے ہیں. یہ دونوں کردار ابھی بھی موجود ہیں، ہر زمانے میں موجود ہے. کچھ کردار وہ ہیں جو سازش کے تحت تفرقہ ڈالتے ہیں، فتنے کے لیے تفرقہ ڈالتے ہیں. کچھ بیچارے ایسے ہیں جناب عباس جیسے جو سادہ لو ہیں اور اپنی سادگی کی بنیاد پر تفرقے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور دونوں کو وہاں امیر المومنین نے آ کر توڑا. کبھی کبھی ہم آ کر تفرقے کی بات کر کے واقعاً یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یعنی سچ میں احساس یہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی تفرقہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں شیعت کا ہم سب سے بڑا دفاع کر رہے ہیں، کیسے؟ نفرت کی باتیں کر کے، تفرقے کی باتیں کر کے. یہ شیعت کا دفاع نہیں ہے، یہ شیعت سے لوگوں کو دور کرنا ہے عزیزو. چونکہ شیعت میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر نفرت کے لوگوں کو جذب کرے. شیعت اہل بیت کا مذہب ہے، شیعت کسی غیر کا مذہب تو نہیں ہے. شیعت امیر المومنین کا مذہب ہے، شیعت اہل بیت کا مذہب ہے. اور اہل بیت کے مذہب میں اتنی طاقت ہے اور امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اتنا حسن ہے کہ وہ اگر پیش کیا جائے تو سب خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا. اگر لوگ جان جائیں، مسلمان شیعہ اور مومن نہیں، اگر لوگ جان جائیں ہمارے کلام کے حسن کو تو سب کے سب ہماری اتباع کرتے نظر آئیں گے. لہذا ممکن ہے کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہو کہ ہم جو ہے یہ خدمت کر رہے ہیں، شیعت کی خدمت کر رہے ہیں. واقعاً اس کو یہ احساس ہو، یہ خدمت والے احساس کا احترام کرتے ہیں، یعنی اگر وہ خدمت کی جو نیت اس نیت کو احترام کرتے ہیں. لیکن جو عمل انجام دے رہا ہے وہ بہت ہی نازیبا عمل ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. نیتوں پہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی نیت پر جا کے شک کریں. مومن ہے، مومن کی نیت پر انسان کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ یقینی دلیلیں نہ مل جائیں، جب تک کہ بالکل یقینی دلیلیں نہ مل جائیں. لہذا جب تک ممکن ہو مومن کے عمل کی توجیح کی جائے، یعنی اس کو حسن ظن سے کام لیا جائے کہ شاید اس کی یہ نیت ہو، شاید اس کی یہ نیت.
لہذا نیتوں پر ہمیں شک کرنے کا حق نہیں ہے جب تک کہ کسی کے بارے میں یقینی دلیل نہ مل جائے. اب اتنے بھی بے خبر انسان نہ رہے کہ کسی کے بارے میں یقینی دلیل مل جائے تب بھی کہے کہ نہیں ابھی جو ہے یہ بحث کی جاتی ہے، ہمارے علمی بحث کی جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کتنا بھی یقینی چیز آ جائے پھر بھی شک کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک جھوٹا سا میسج بھی آ جائے تو بھی یقین کر لیتے ہیں. ان دونوں میں یہ دونوں اچھی چیزیں نہیں. ہمارے کہتے ہیں قطع قطع ہے، قطع قطع یعنی کیا؟ ہمارے علمی اس میں اصطلاح میں یعنی وہ انسان کہ جو بہت جلدی جس کو یقین قطع حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، صحیح راستوں سے علم نہیں آیا لیکن یقین ہو جائے، جھوٹی روایت پیش کی گئی یقین ہو جائے، جملے سے لگ رہا ہے کہ یہ امام کا کلام ہو ہی نہیں سکتا لیکن یقین ہو جائے. دھوکہ ایسے ہی لوگ کھاتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ بیچارے ہیں جو بہت جلدی یقین کرنے والے ہیں، ایک طرف وہ سخت دل اور قسی القلب انسان ہے کہ جو ساری یقینی چیزیں آ جائیں پھر بھی جو ماننے کو تیار نہیں. جو یقینی چیزیں ہو جائیں انسان سمجھ لے. لہذا جب تک یقینی طور پر نہیں ہے تب تک مومن کے عمل کی توجیہ کر سکتے ہیں. ہاں ممکن اس کی نیت اچھی رہی ہو لیکن نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں ہے. اہم نقطہ یہاں پر ہے کہ صرف نیت کا محترم ہونا کافی نہیں ہے. نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر ساتھ میں عمل اچھا نہیں ہے تو ممکن ہے وہ خوارج میں تبدیل ہو جائے. چونکہ امیر المومنین خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان خوارج کی نیتیں اچھی ہیں لیکن ان کا عمل برا ہے. مقایسہ کیا امیر المومنین نے امیر شام، حاکم شام سے اور خوارج سے. کہ حاکم شام وہ ہے کہ جس کی نیت بھی بری ہے عمل بھی برا ہے. خوارج وہ ہیں جن کی نیتیں ٹھیک ہیں، وہ اچھی نیتوں سے آ کر امیر المومنین کو توبہ کرا رہے ہیں. معاذ اللہ، نیت ان کی ہے کہ امیر المومنین خطا کر دی. معاذ اللہ، اللہ اکبر. آپ توبہ کریں. آپ نے حکم معین ہی کیوں کیا؟ یہ تاریخ کبھی ضرور پڑھنا عزیزو، یہ بہت اہم ہے. آپ نے حکم کیوں معین کیا؟ حاکم فقط اللہ ہے. امیر المومنین نے کہا کہ تم لوگ اصرار تھے، کہا ہمارے اصرار پہ آپ نے کیوں معین کیا؟ امیر المومنین پہلے بھی کر رہے تھے نہیں تم دھوکہ کھا رہے ہو، یہ دھوکہ ہے. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے عبداللہ ابن عباس کو لے کے جاؤ. کہا نہیں، عبداللہ ابن عباس آپ کے بھائی ہیں، آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد بھائی، ان کو نہیں. پھر کس کو؟ کہ ابو موسیٰ اشعری. ابو موسیٰ اشعری کون؟ ابو موسیٰ اشعری وہی احمق انسان، احمق اور مقدس، جو مقدس بھی مشہور تھا. ہر مقدس بھی واقعا مقدس نہیں ہے. تقدس بھی اگر ڈھونڈنا تو جا کر اس کی عقل کو پہلے پہچانا جائے گا. عقل پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ وہی ابو موسیٰ اشعری احمق اور مقدس انسان جس نے کہا تھا کہ نہ علی بن ابی طالب کی طرف جنگ کرنے جاؤ نہ جمل میں جنگ کرنے جاؤ، طلحہ و زبیر کی طرف، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ غلطی پر ہیں. ان لوگوں نے اصرار کیا کہ اس کو آ کر امیر المومنین کی طرف سے حکم بنا. حکم یعنی جو فیصلہ کرنے والا. اور ادھر سے معاویہ نے کس کو بنایا؟ عمرو عاص کو بنایا. اب پھر وہ بعد والی داستان تو آپ کی سنی ہوئی ہے کہ اگر آپ چاپلوسی کر کے بہت ہی کیا کہنا آپ کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے مقدس ہیں، اور دیکھیں کیا فتنہ ہو رہا ہے، کیا لڑائی ہو رہی ہے. چلو بہتر یہ کہ دونوں کو ہٹا دیا تاکہ امت مسلمہ کو نجات مل جائے. ان کا ہاں کتنی اچھی بات، تم تو کتنے مخلص آدمی ہو، کتنے امت مسلمہ کے مخلص ہو. ہاں معاویہ کو بھی ہٹا دیا جائے اور علی بن ابی طالب دونوں کو ہٹا دیا جائے تاکہ جنگ سے امت مسلمہ کو نجات. پھر اندر ان کے اندر لڈو پک رہا تھا کہ شاید پھر ہمیں بنا دیا جائے، کیونکہ خود بھی تو اپنے آپ کو بہت زیادہ مقدس جانتے ہیں. پھر اس کے بعد عمرو عاص نے کیا کیا وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. کہا کہ آپ پہلے جائیں، آپ بزرگ ہیں، آپ جائیں ممبر پر. سب کے درمیان میں ممبر پہ بھیجا ابی موسیٰ اشعری. یہ سب رات میں طے کر چکا تھا کہ دونوں لوگ مل کے آئیں گے اور دونوں میں لوگ مل کر دونوں کو ہٹا دیں گے. حاکم شام کو بھی ہٹا دیں گے اور علی بن ابی طالب علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیں حضرات. رات میں دونوں نے طے کر لیا. پھر ان کو لالچ بھی دی تھی، آپ بہت محترم ہیں، آپ بہت بزرگ ہیں، آپ بہت مقدس. ان کو بھی لگ رہا تھا کہ پھر پورے مجمع میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے، بہت ہٹے کٹے، بہت بڑا سا پیٹ، بہت ہی صحت مند.
بہت چیزیں تھی، بہت اچھا سا چہرہ. ان کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ اس پورے مجمع میں پھر میرے جیسا کوئی فرد نہیں ہوگا، پھر یہ خلافت میری پاس آ جائے گی. اور جب پہنچے وہاں پر مسجد میں، کہا کہ چلیں فیصلہ ہونے کا وقت آ گیا، دونوں حکم، دونوں فیصلہ کرنے والے آ کر فیصلہ کریں. تو انہوں نے دیکھا اس کی طرف، عمرو عاص کی طرف. اس نے کہا ارے یہ کیسے، استغفر اللہ، آپ کے سامنے بھلا میں کیسے بولوں، آپ پہلے جائیں، آپ ممبر پر جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں تو بعد میں آؤں گا، میں تو خادم ہوں. اور یہ بیچارے ممبر پر آئے، آ کر انہوں نے وہی ساری باتیں جو رات میں فیڈ کی گئی تھیں عمرو عاص کے ذریعے سے اور اپنی ہوس، ان سب نے مل کر آ کر یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کو، معاویہ کو بھی اور امیر المومنین کو، دونوں کو حکومت سے ہم جس طرح سے انگلی اتار، جس طریقے سے انگلی ہٹا دی جاتی ہے، نکال دی جاتی ہے، اسی طریقے سے ہم باہر، ہم کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا، ہم دونوں کو باہر کرتے ہیں. عمرو عاص دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کے نیچے اترے. عمرو عاص ممبر پر آیا. اب عمرو عاص کو بھی کیا کہنا تھا، طے یہ ہوا تھا کہ وہ بھی آگے یہ کہے گا کہ ہم دونوں کو حکومت سے ہٹاتے ہیں تاکہ امت مسلمان نجات پا جائے، لڑائی سے بچ جائے. عمرو عاص ممبر پہ آگے کہتا ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو تو اسی طرح سے ہم بھی حکومت سے معزول کرتے ہیں، لیکن امیر شام معاویہ کو ہم اس طریقے سے حکومت کا حق دیتے ہیں. اب یہ منہ دیکھتے رہ گئے کہ دھوکہ کھا گئے. ایسے نادان لوگ زندگی بھر دھوکہ کھاتے رہتے ہیں، ابھی بھی دھوکہ کھا رہے ہیں. بہت سارے ہمارے جوان ہیں جو نیتیں ان کی اچھی ہیں، جانتے ہیں، واقعاً جانتے ہیں نیتیں اچھی ہیں. امیر المومنین کے سلسلے میں نیتیں اچھی ہیں، اہل بیت کے سلسلے میں نیتیں، جو واقعاً وہ اہل بیت کے عاشق ہیں، ان کے عشق میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی آ کر ان کو عمرو عاص کی طریقے سے دھوکہ نہ دے دے. مشکل یہاں پر ہے کہ وہ امیر المومنین کے دین کو اتار بیٹھے، امیر المومنین کے کردار کو چھوڑ بیٹھے، امیر المومنین کے سارا پیغام ترک کر بیٹھے. امیر المومنین کا کردار کیا تھا؟ امیر المومنین ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے اور تفرقہ نہیں ایجاد ہونا دیا. 250 سال ائمہ، سن 11 ہجری سے لے کر سن 260 ہجری تک لوگوں کے درمیان میں ائمہ رہے، الگ سے کوئی مسجد نہیں بننے دی، کوئی بھی مسجد نہیں بنی. کوئی بھی ایسا عمل نہیں انجام دیا کہ جس سے بنیاد پر تفرقہ بنے. شیعہ جو ہم کہتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ فرقے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ نازیبہ کلمہ ہے. شیعہ کے ساتھ فرقے کا لفظ استعمال کرنا یہ غلط ہے. شیعہ فرقہ نہیں ہے، فرقہ جائز ہی نہیں ہے قرآن میں. فرقہ حرام ہے، تفرقہ حرام ہے. قرآن کہتا ہے لا تفرقوا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، حرام ہے. لہذا شیعت فرقہ نہیں ہے، شیعت ایک عمل کا نام ہے، شیعت ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، شیعت ایک کردار کا نام ہے. یعنی رسول اللہ کے بعد جو بھی معصوم اہل بیت کی پیروی کرنے والے ہیں اور ان کی راہ پر چلنے والے ہیں، وہ اہل بیت کے شیعہ ہیں. یہ کردار ہے اہل بیت کے شیعہ، یعنی جو، اور اس میں بھی کمی اور زیادتی ہے، جو جتنا زیادہ پیروی کرنے والا ہے اتنی زیادہ شیعہ ہے. لہذا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو پیروی نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی اہل بیت کی خوبیوں کو دیکھ کر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور دھوکے میں کبھی اپنے آپ کو شیعہ بھی سمجھنے لگتے تھے. تو ائموں سے کہتے تھے نہیں، یہ کلمہ اپنے لیے استعمال نہیں کرو، اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرو. تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میرے محب ہو، لیکن شیعہ نہیں ہوگی. شیعہ ایک عمل کا نام ہے، شیعہ ایک کردار کا نام ہے. شیعہ جو جس کی پیروی کرنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں کہا تھا، جملہ میں بار بار پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعوں. کیوں؟ اس لیے کہ میدان کربلا میں میرے ساتھ کے لشکر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، کم سے کم اس وقت سب کے سب آل ابی سفیان کی پیروی کرتے ہوئے آئے تھے. چاہے وہ لالچ میں آئے ہوں، چاہے وہ تلوار کے لیے، لیکن آئے تھے پیروی کرنے. پیروی سے نکلنے کا موقع دیا امام حسین نے خطبے دے دے کر، تم نکل سکتے ہو. ابو سفیان کی پیروی سے نکل کر علی ابن ابی طالب کا شیعہ بن سکتے ہو. لہذا حر جیسا انسان جو
جنرل تھا، جو سپاہی تھا، جو کمانڈر تھا، وہ یزید کی پیروی سے نکل کر حسین ابن علی کا شیعہ بن گیا۔ امام نے سب کو موقع دیا، لیکن جو بھی نہیں آیا وہ سب کے سب جس بھی معیار پر وہ سب کے سب پیروان آل ابی سفیان تھے۔ لہذا ان تمام پیروان آل ابی سفیان کو امام حسین نے آخر میں یہ خطاب کیا کہ یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور اگر تم ڈرتے نہیں قیامت سے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے تو رہو، آزاد رہو۔ آزاد انسان اس طرح دشمنیاں نہیں، جو کہ یہ واقعہ، یہ جملہ امام کا عرض کیا جا چکا ہے، یہ جملہ امام کا وہ آخری لمحات میں تھا کہ جب امام کی موجودگی میں، امام کے ہوتے ہوئے دشمن خیموں کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ یہاں پر امام نے یہ آواز دی تھی تم آزاد انسان تو بن کے، آزاد انسان اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو دشمنی میں بھی کچھ اصولوں کا خیال رکھتا ہے، بے غیرت انسان ہوتا ہے، ذلیل انسان ہوتا ہے، رسوا انسان ہوتا ہے، جو جب کسی سے دشمنی کرنا چاہے تو دشمنیوں میں اصولوں کو چھوڑ بیٹھے، پرنسپلز کو چھوڑ بیٹھے نا، دشمنی کے بھی اصول ہیں۔ پھر یہ جملہ بھی امام نے محسوس کیا کہ یہ جملہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس جملے کا بھی اثر نہیں ہوا، تو امام نے پھر دوسرا جملہ کہ فرجعوا الی احسابکم، کم سے کم تم اپنی غیرت عرب کا تو خیال کرو، نہ تمہیں دین کا خیال ہے، نہ تمہیں قیامت کا خیال ہے، نہ تمہیں اپنے آزاد انسان ہونے کا خیال ہے، تو عرب تو ہو، اپنے حسب و نسب کی طرف رجوع کرو، فرجعوا الی احسابکم، کم سے کم اپنی غیرت عربی کا تو خیال کرو کہ عرب میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے مرد کے ہوتے ہوئے ان کے بچوں اور خواتین پر حملہ کیا جائے۔ عرب کبھی اتنا بے غیرت تو نہیں تھا، عرب میں کچھ چیزیں موجود تھی، کتنے بھی کافر تھے لیکن کچھ غیرتیں ان کے اندر موجود تھی۔ شب ہجرت رسول اللہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، رات بھر وہ جگتے رہے، وہ رات میں بھی حملہ کر سکتے تھے، رات میں بھی دیواریں کود کے گھر میں داخل ہو سکتے تھے، لیکن رات بھر وہ جگتے رہے، جگنے کی تکلیف اٹھائی سے اس لیے کہ نہیں، رات میں اس طرح حملہ کرنا یہ غیرت عرب کے خلاف ہے، عرب کی شان و شوکت کے خلاف ہے، عرب کی عزت کے خلاف ہے۔ لہذا دن ہونے دو، اجالا ہونے دو، اعلان کر کے ہم حملہ کریں۔ اتنا غیرت پائی جاتی تھی عرب میں، امام نے اسی غیرت کی طرف یاد دلا۔ لیکن جب نہیں مانے، کچھ باتیں اور عرض کرنی تھی لیکن اب یہاں پہ آگے اب چند جملے مصائب کی طرف آتے ہیں عزیزو، لیکن یہ نقطہ آپ کے ذہن میں بھی محفوظ رہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ یہ قرآن کی تاکیدات میں سے، قرآن کے نزدیک واقعاً یہ حرام ہے۔ کبھی کبھی ہم آ کر یہ عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں، شاید متوجہ نہیں ہوتے۔ مجھے واقعاً کل سن کے تعجب ہوا کہ جب ایک انسان جو کم سے کم ٹھیک ہے MI6 اس کو مرجع بنا رہا ہے، برطانیہ اس کو مرجع بنا رہا ہے، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو مرجع کا نام دے رہا ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ کہاں وحدت، کہاں وحدت کہاں ہے، یعنی وحدت کا مذاق اڑا، یعنی دوسرے ایک طرف علماء کی فرمائشات دیکھیں، علماء کی تاکیدات دیتے، رہبر انقلاب سے لے کر آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ جتنے بھی ہمارے آیات اعظام، ان کے کلمات کو سنیں، ان کی تاکیدات کو دیکھیں۔ اتنا بے خبر ہونا، یہ بے خبری نہیں ہے، یہ دشمن کی سازش کا شکار ہو جانا ہے۔ اب یہ جا کر خود انسان کے حالات وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اتنی نادانی کی بنیاد پر یہ شکار ہوا گیا یا پیچھے کوئی اور بھی راز۔ جو اگر وحدت کی باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف نفرت کی باتیں کرنے، لعنت بھیجنا، باقاعدہ لعنتیں بھیج رہے ہیں۔ عرض کیا کہ سامنے بیت اللہ بہجت جیسے انسان کو مرتد کہنا، یہی مجتبیٰ شیرازی، صادق شیرازی کے سگے بھائی جو لندن میں بھی رہتے ہیں، ان کے کلمات موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ بیت اللہ بہجت جیسے انسان کو مرتد اور کافر کہنا، عجیب ہے یہ واقعہ۔ رہبر انقلاب کے لیے وہ کلمات استعمال کیے وہ بھی موجود ہیں، وہ کلمات استعمال کیے کہ اتفاق سے وہی کلمات معاویہ امیر المومنین کے لیے استعمال کرتا تھا، کہ وہ کلمات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میں کسی کو معاویہ کا وہ نہیں دینا چاہتا، کسی کے بارے میں یہ کلمات استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن تاریخ کے لحاظ سے جو کلمات موجود ہیں
وہ کلمات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کرتا تھا، حکم دیتا تھا کہ جا کر مسجدوں میں یہ جملہ کہنا لازم ہے. پڑھنا میرے لئے مشکل ہوتا ہے، اگر پڑھ بھی لوں تو ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ان ابا تراب قد الہد عن دین وصد عن سبیل، اس طرح کا جملہ ہے. یہ جملہ کہنا لازم تھا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مجھے واقعاً ترجمہ کرنا میرے لئے مشکل. امیر المومنین کے لیے کلمات استعمال کرنا، اور پھر جو اور دوسرے کلمات جو نازیبہ کلمات تھے لعنت کے ساتھ، وہی کلمات آ کر استعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ طے ہے کہ امیر المومنین کی راہ پر اگر چلا جائے گا تو وہ کلمات استعمال ہوں گے، اس سے کوئی پریشانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم جو چیز اصلی ہے وہ یہ کہ یہ راستہ انسان کے لیے طے ہو جائے کہ راستہ ہمارا کیا ہے، کس راہ پر جانا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرنا. شیعہ ایک بڑی طاقت بن کر، تاریخ میں کبھی بھی شیعت اتنی بڑی طاقت بن کر نہیں ابھر پایا تھا جتنا آج طاقت بن کے ابھرا ہوا. کبھی بھی شیعت تاریخ میں ہمیشہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہوئے گھبراتے تھے، شیعہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے. ایسے سادات محترم تھے جو اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو یہ بتانا کہ ہم سید ہیں، یہ تک بھی پرہیز کرتے تھے کہیں بچوں کی زبان سے نکل نہ جائے، اور نکل جائے کہیں ان کی جان کا خطرہ نہ ہو جائے. بہت سارے لوگ آپ کے حتیٰ ہندوستان میں ہم بہت سارے شہروں میں جانتے ہیں، سادات ہیں، نقوی ہیں، رضوی ہیں، کاظمی سادات ہیں، لیکن ابھی حتیٰ صرف اہل سنت نہیں بلکہ اہل حدیث اور وہابی کی شکل میں موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اپنے آپ کو سید کہنا ان کے لیے مشکل تھا، اپنے بچوں کو بتانا مشکل تھا، اظہار کرنا مشکل تھا، اور دھیرے دھیرے رنگتے ابھی یہ حالت ہو گئی. آپ چاہیں تو میں نے شاید کہیں پڑھا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ واقعاً ایسا ہے، یعنی یقین نہیں ہوا. لیکن ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، ایسے لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو اگر جن کو احساس ہوا اپنے سید ہونے کا اور پلٹ بھی آئے. ایسے کاظمی سادات آپ بھوپال میں جائیں، کشمیر بہت ہے، کشمیر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگ ہیں، پورے خاندان موجود ہیں ایسے افراد کے. ہمارے یو پی میں بعض جگہوں پر ایسے موجود ہیں، رضوی اور دیگر خاندان جو سادات ہیں، سادات خاندان ہیں، شجرے موجود ہیں. ایک زمانے میں ہم لوگ جونپور میں ایک کرائے کے گھر پہ رہتے تھے، وہ باقاعدہ لا کر شجرہ دکھاتا تھا، امام حسن علیہ السلام سے لے کر پورا شجرہ دکھاتا تھا، اور پورا شجرہ دکھانے کے بعد کہتا تھا میں حسنی ہوں، لیکن حسنی کے ساتھ ساتھ میں صدیقی بھی ہوں. اب یہ حسنی سے صدیقی کیوں بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد اپنے آپ کو کہتے ہوئے مشکل تھی، ان کو شیعہ کہتے ہوئے مشکل تھی، سید کہتے ہوئے مشکل تھی، شیعہ کہتے ہوئے مشکل تھی. ایسے حالات سے گزر کر آئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم ایک بڑی طاقت کے طور پر، اسلحے کی طاقت نہیں، افراد کی طاقت نہیں، لیکن آئیڈیالوجی کی طاقت کی بنیاد پر پوری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں. اور وہ آئیڈیالوجی وہی آئیڈیالوجی ہے جو امیر المومنین سے ہمیں میراث میں ملی، وہ وہی مکتب ہے جو ہمیں کربلا سے میراث ملا اس بنیاد پر. اور دشمن کی ساری پریشانیاں بھی یہی ہیں، دشمنوں کی ساری پریشانیاں یہی ہیں. آخر 56-57 ملک اور بھی موجود ہیں، ان سے کیوں دشمن پریشان نہیں ہیں؟ ایک شیعہ ہی ملک سے اتنا پریشان کیوں ہیں؟ مسلمان ملک اتنے سارے اور بھی ہیں نا، اتنی پریشانی، اتنی سازشیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اور جگہوں پر وہ کنسپٹ ہی موجود نہیں ہے جو ہمیں میراث کے طور پر کربلا سے ملا ہے، جو ہمیں میراث کے طور پر امیر المومنین سے ملا ہے، جو ہمیں میراث کے طور پر اہل بیت سے ملا ہے، اور وہ ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا. ظلم کو قبول بھی نہ کرنا. آیت موجود ہے، ابھی میں نہیں، وہ نوبت نہیں پہنچ پاتی، وقت تمام ہو گیا. لا یظلمون ولا یظلمون، نہ ظلم کرتے ہیں نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں. اور دعا کی گئی اللہم اعوذ بک من الفقر. چند کلمات ہیں. آج جگنے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں، یہ بتائیں. شب قدر ہے نا، زیادہ پریشان نہیں ہونا، زیادہ نہیں لیں گے، جگائیں گے نہیں، 2-4 منٹ. اللہم
یہ دعا کے طور پر باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ سے یہ دعا منسوب، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک ان اظلم واظلم. یہ دونوں کلمہ، پروردگارہ میں فقر سے پناہ مانگتا ہوں. فقر یعنی غربت. پروردگارہ میں غربت سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی وہ غربت کی جو واقع ناکر انسان کے لیے مشکل پیدا کرے. یہ ابھی ہم بحث نہیں کر رہے ہیں. غربت اصل میں خود غربت اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ غربت جو معاشرے کو ذلت کی طرف لے کے جا رہی ہے اور انسان کو ذلت کی طرف لے کے جا رہی ہو، وہ اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے. قلت سے پناہ مانگتے ہیں، کمی سے پناہ مانگتے ہیں، کسی بھی طرح کی کمی، طاقت کی کمی، قوت کی کمی، عزت کی کمی، اقتدار کی کمی. مومن کے لیے قرآن نے ایک کلمہ استعمال کیا، وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلند ہو. مومن کو حق نہیں ہے کہ وہ پست بن کے رہے کہیں پر بھی، کسی بھی حالت میں. قرآن نہیں دیکھنا چاہتے. اعلیٰ، اعلیٰ یعنی سب سے زیادہ بلند، سپرلیٹیو ڈگری. اعلیٰ یعنی سب سے زیادہ بلند. یہ صفت اللہ نے اپنے لیے استعمال کی. جو آپ جو ہے سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. جب قرآن سورہ یہ نازل ہوا تو رسول اللہ نے یہ سجدے میں پڑھنا، سب اسم ربک الاعلی کا جب سورہ نازل ہوا، اللہ کے سبحان تسبیح اللہ کی اعلیٰ کے ساتھ. اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد سجدے میں رسول اللہ نے یہ کلمہ کہنا شروع کیا، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. اعلیٰ یعنی سب سے زیادہ بلند. علو کے معنی ہوتا ہے بلندی، علی کے معنی ہوتا ہے بلندی. وہ کلمہ جو اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اور اس صفت کے ساتھ سجدے کی حالت میں اپنی حمد کرانا چاہتا ہے اور تسبیح کرانا چاہتا ہے، وہی کلمہ اللہ نے مومنین کے لیے استعمال کیا. فرمایا کہ انتم العالون، تم سب کے سب سے زیادہ بلند. مومن کے لیے بلندی ہے. مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو رسوا کرے، اپنے آپ کو پست کرے، اپنے آپ کو حقیر کرے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے. کوئی بھی ایسا عمل کرے، کوئی بھی ایسا اقدام کرے جو اس کی رسوائی کا سبب بنے، یہ جائز نہیں. ہم حدیث پہلے پڑھ چکے، کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ سب کچھ جائز قرار دیا گیا لیکن ذلت جائز نہیں قرار دی گئی مومن کے لیے. ان اللہ فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسہ. اللہ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے لیکن ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا. یہ حدیث چند بار آئی متعدد انداز سے. لہذا جو کلمہ استعمال کی فرمایا انتم العالون، اے مومنین تم سب سے زیادہ بلند ہو. فقط بلندی کے لیے شرط ایک ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. مومن شرط ہے. وعدہ قرآن کا ہے، یہ وعدہ بھی ہے کہ فقط ہمارے پاس ایمان ہو. اگر ہماری پستی ہے تو پستی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، دوسری کمی ہے، تعداد کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے. نہ، قرآن کے مطابق پستی کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ ایمان کی کمی ہے. ایمان کم ہے لہذا پست ہے. لہذا ہمارے شیعوں میں جن لوگوں کا ایمان بلند ہو گیا وہ آج بلند نظر آ رہا ہے، اور پوری امت مسلمہ اگر پست نظر آ رہی ہے دوسروں کے سامنے تو اس کی وجہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے. اگر ایمان ہوتا تو نہیں ہوتا، پست نہیں ہوتا. لہذا اگر تم ایمان پیدا کرو، بلند کرنا ہمارا کام. نمونہ اس کا ہمارے سامنے موجود ہے. امام خمینی نے آ کر لوگوں کے اندر ایمان ڈال دیا، اللہ نے بلندی دینا شروع. ایمان پیدا کرنا ہمارا کام ہے، بلندی دینا اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا قانون. لہذا یہاں پہ فرمایا کہ اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت، ذلت سے پناہ مانگتے ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ وَأُظْلَمَ. اور اے میرے پروردگار ہم پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ میں ظلم کروں کسی پر یا کوئی کسی کا ظلم اٹھاؤں. جو ظلم اٹھانا خود بھی ذلت کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. ظلم کرنا بھی رسوا کرتا ہے اور ظلم کیا قبول کرنا بھی. آج اس انسان کی یاد منا رہے ہیں کہ جو
یہ وصیت کرتا ہوا جا رہا تھا اپنے معصوم اولاد سے. آج وہ انسان کہ جس کا درد بڑا درد ہے عزیزو. رسول اللہ کے بعد اگر تاریخ میں کسی انسان کے گزرنے کا درد ہے سب سے زیادہ تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. سب باقی بعد میں ہے، کربلا بعد میں، جو کچھ بھی آپ کے ذہنوں میں سب بعد میں. امیر المومنین کا نقصان یہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا نقصان ہے رسول اللہ کے بعد. امیر المومنین سے محروم ہونا یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اس لیے جتنا بھی انسان اس فقدان پر گریہ کرے، اس نقصان پر جتنا بھی گریہ کرے، امیر المومنین بھی بار بار احساس دلاتے تھے، وصیت کرتے جا رہے وہ کہ جو اپنے بچوں سے وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصِمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اے میرے بچوں، اے میرے دونوں بیٹوں. چونکہ ایک وصیت کے بعد والے جو جملے ہیں اس میں سب مخاطب ہیں، ہم بھی اس کے خطاب ہیں، لیکن یہ جو شروع والے جملے ہیں اس میں دو کا خطاب کیا، اے میرے دونوں بچوں. بعد والے میں کہا کہ تمام اولاد وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، سب بچے، تمام اہل و عیال، سب جتنے مومنین جن تک میری وصیت پہنچے. لیکن شروع کے جو جملے ہیں اس میں امام حسن اور امام حسین کو خاص کر خطاب کیا، چونکہ امام حسن امام حسین سے بعد میں پورا دین لوگوں تک جانا، اور وہاں پر خطاب کر کے فرمایا اگرچہ معصوم ہیں، اگرچہ بعد کے امام ہیں، اگرچہ حسین ابن علی اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام راز امامت سے واقف ہیں، لیکن آخر میں یہ تاکید کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ راز ہم جان جائیں، ہم تک پہنچ جائے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے دونوں بچوں ہمیشہ ظالموں کے خصم اور دشمن بن کے رہنا، ہمیشہ ظالم کے مقابلے میں رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. کونا یعنی جس میں سلسلہ جاری رہے، یہ بن کے رہنا. یہ حسین ابن علی، یہ امیر المومنین کا یہ دین تھا، اور یہی امیر المومنین کی پوری زندگی تھی. یہ آخر میں جو امیر المومنین جملہ کہہ رہے ہیں یہ امیر المومنین کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ امیر المومنین چاہے رسول اللہ کے ساتھ رہے ہوں، چاہے رسول اللہ کے بعد جو زندگی گزاری ہو، پوری زندگی میں ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں رہے اور مظلوموں کی مدد کرتے رہے. مظلوم کوئی بھی ہو سب کی مدد کرتے رہے. اللہ امیر المومنین صرف تاریخ کا ایک نام نہیں ہے، امیر المومنین ایک کردار ہے. امیر المومنین ایک انسان کی جس کی نظیر پھر کوئی نہیں ڈھونڈ سکا. جار جرداق بہت حسرت کرتا تھا کہ کیا مشکل تھی کہ تاریخ میں ہر صدی میں ایک انسان علی ابن ابی طالب جیسا پیدا ہوتا رہے. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تاریخ میں ہر صدی میں ایک علی ابن ابی طالب جیسا انسان. جار جرداق کے لیے جملہ ہم پہلے یہاں کہہ چکے ہیں کہ نہیں، تمام صدیوں کے لیے ایک ہی امیر المومنین کافی ہیں اگر اس امیر المومنین کو سمجھ لیا جائے. ایک ہی علی تمام صدیوں کے لیے کافی ہے اگر اس علی کو سمجھ لیا جائے. آج اس علی کے سر پہ ضرب لگی ہے اور سر دوپہرا ہوا ہے. اتنا بڑا نقصان تاریخ پھر کبھی نہیں اٹھانے والی. جس کا سینہ علم کا خزانہ تھا، جو تمام انبیاء کی میراث کا خزانہ تھا، جو رسول اللہ کے سارا خزانہ لیے ہوئے تھے، جو کہتا تھا انہا ہونا لعلما جمع لوجدت لهم لا، یہ میرا سینہ علم سے بھرا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب کے سر پہ تلوار لگنا، جس سر سے علم ظاہر ہونا چاہیے تھا اس سر سے خون بہ رہا ہے، اور وہ بھی محراب میں، وہ بھی مسجد کی محراب میں، وہ بھی نماز کی حالت میں، اور فرشتے کی یہ صدا گونج رہی ہے، یہ فرشتوں کی صدا گونج رہی ہے کہ قد قتل امیر المومنین لقد تحطمت ارکان الہدى قتل ابن عم المصطفیٰ قتل علی المرتضی. یہ مرثیہ ہے فرشتوں کا.
کوفے کی سرزمین میں فرشتے یہ مرثیہ پڑھ رہے ہیں کہ آج رسول اللہ کا بھائی اس دنیا سے اٹھ گیا، آج علی مرتضیٰ کو قتل کر دیا گیا، اور ادھر علی مرتضیٰ ہے جو مسجد کی خاک کو اٹھا اٹھا کر اپنے زخم پہ ڈال رہے ہیں اور یہ آواز بلند کر رہے ہیں واللہ واللہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، کعبے کی رب کی قسم، چونکہ علی نے پوری زندگی کو اگر پیش کر دیا اور یہ علی کی زندگی کا خلاصہ تھا۔ لیکن عزیزو علی تو کامیاب ہو گئے ہیں، علی تو پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، علی تو وہ ہے جو ہمیشہ یہ فرماتے ہوئے آئے تھے کہ میری نگاہ واللہ واللہ لَإِنَّ الْعَبْدَ علی ابن ابی طالب آنس بالموت کطفل بصدی امہ، کہ علی ابن ابی طالب موت سے اتنا زیادہ مانوس ہے کہ جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے دودھ سے مانوس ہوا کرتا ہے۔ علی ابن طالب کو ہمیشہ یہ آرزو تھی، کئی جملے ہیں امیر المومنین کے، محبت ہے مجھے، عشق ہے مجھے، امیر المومنین تو اس دنیا سے گزر گئے، لیکن عزیزو امیر المومنین کے بعد پھر دنیا کا کیا ہوگا، پھر بشریت کے کیا ہوگا؟ امیر المومنین کے بعد حسن ابن علی پر کیا گزرنے والی، امیر المومنین کے بعد پھر حسین ابن علی پر کیا گزرے ہیں؟ زینب ام کلثوم کی فریادیں بلند ہیں، لوگ امیر المومنین کو لے کر جا رہے ہیں، بیت الشرف کی طرف لے کر جانے کے لیے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں پر روک دیا جائے، اب یہاں سے قریب نہ ہونے پائیں، کیونکہ اب جب میرا جسم اس حالت میں، اس فراخ حالت میں سر جو شگافتہ حالت میں جب بیت الشرف میں لایا جائے گا، میری بیٹیاں روئیں گی، فریاد بلند کریں گی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے دلوں تک نہ جائے، نامحرموں کے کانوں تک نہ جائے۔ یہی کوفہ تھا، یہ 40 ہجری کا کوفہ تھا، 40 ہجری کے کوفے میں علی کو یہ خیال ہے کہ نامحرموں تک زینب و ام کلثوم کی آواز نہ جائے۔ سن 35 ہجری میں علی بن ابی طالب کو اس بات کا خیال تھا کہ بیویاں کوفے میں آئیں تو رات کی تاریکی میں لا جائیں، لیکن سن 61 ہجری میں جب اسی کوفے میں زینب و ام کلثوم کو لایا گیا تو یہ آواز دیتے ہوئے کہ ہاذہی زینب وہاذہی ام کلثوم وہاذہی بنات رسول اللہ، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، اور یہ منظر ایک علی دیکھ رہا ہے، وہ بھی علی ہے اپنے وقت کا علی، جس کی نگاہوں کے سامنے زینب و ام کلثوم بے پردہ۔ انا للہ و انا الیہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وإطرته الطاهرين۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، پروردگار ہمیں اس شب میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس شب کو در کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بعد میں آنے والی جو شبہائے قدر ہیں اس کو در کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار راہ امیر المومنین کو پہچاننے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری زندگی اور ہماری موت قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو، ہمارا حشر و نشر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہو۔ پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر میر روشن علی مرحوم اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔